انتخابات کا سلسلہ جاری رہا اور نتائج اب آنا شروع ہو چکے ہیں۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو 14 سیٹیں تھیں جن کا مکمل نتیجہ لاہور نیوز کی سکرین پر آپ نے دیکھا کہ کس نے مارکا اپنے نام کیا ہے اور کسے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب اسمبلی کی 30 میں سے 27 سیٹوں کا نتیجہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور نون لیگ نے قومی اسمبلی میں 9 سیٹوں کے ساتھ میدان مارا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی نون لیگ نے 18 سیٹیں جیت لی ہیں۔ آزاد امیدوار قومی اسمبلی کی 3 اور پنجاب اسمبلی کی 8 سیٹوں پر کامیاب ہو گئے، جبکہ آئی پی پی کے حصے میں قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ آئی ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے لاہور کے اندر انتخابات کی، اور تمام نتائج بھی آپ نے دیکھے سکرین پر آپ کے سامنے ہم نے رکھے کہ کس طرح سے جیت ہوئی ہے امیدواروں کی اور کس طرح سے کئی امیدواروں کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور اب ہر کوئی اپنے حلقے کے اندر جشن منا رہا ہے۔ جیتنے والے امیدوار اپنا جشن منا رہے ہیں اور ہارنے والے ظاہر ہے کہ وہ اس ٹائم پریشانی میں بھی ہوں گے، لیکن ان کو بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، تو ان کو بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن جو صورتحال اس ٹائم بنی ہے، 14 اگر بات کی جائے قومی اسمبلی کے حلقوں کی تو 9 پر مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے اور 3 آزاد امیدوار تھے، 2 پہ آئی پی پی کے امیدواروں نے کامیابی سمیٹی ہے۔ یہ ساری صورتحال اور جس طرح سے انتخابات کا سارا عمل جاری رکھا، اور آپ نے لاہور نیوز کی سکرین پر یہ چیزیں دیکھیں کہ کس طرح سے بچے اور ینگسٹرز آئے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اور ہم نے دیکھا بزرگ معذور افراد کو بھی دیکھا کہ امید لے کر وہ بھی اپنے گھروں سے نکلے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ یہ ووٹ آپ کا اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور یہ ووٹ آپ کا فیصلہ کرتا ہے کہ اگلے 5 سال آپ کی بھاگ دور کس کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کے ملک کے، آپ کی اس تخت پنجاب کے فیصلے کون کرے گا۔ یہ آپ کا ووٹ فیصلہ کرتا ہے، اور جو آپ نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کے نتائج آپ نے دیکھے ہیں۔ اب آنے والے حالات میں کس طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں، کیسے حالات بہتر ہوں گے، اور ساری سچویشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ انتخابات کے دوران گہما گہمی کیسی رہی، سیکیورٹی کے انتظامات کیسے تھے۔ اگر سیکیورٹی انتظامات کی بات کی جائے تو پولیس اس حوالے سے داد کی مستحق ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پرامن طریقے سے انتخابات کو کامیاب بنایا ہے، اور دوسری طرف اگر انتظامیہ کی بات کی جائے، الیکشن کمیشن انتظامیہ کی، تو جس طرح انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا اور جس طرح چیزوں کو مینج کیا وہ بھی داد کا مستحق ہے۔ اور یہ ساری صورتحال میں ایک چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملی بڑی پوزیٹیو تھی، ہارنے والوں نے بھی اپنی ہار تسلیم کی اور جیتنے والوں نے اپنی جیت پر خوشیاں منائی ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی ہارتا رہا ہے وہ دھاندلی کے الزام لگاتا رہا، لیکن ابھی تک کسی حلقے سے ایسی کوئی بھی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جہاں پر یہ کہا جا سکے کہ دھاندلی ہوئی تھی یا خون خرابہ ہوا یا شور شرابہ ہوا، لڑائی جھگڑے ہوئے۔ ایسے معاملات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے۔ اسعاد رفیق صاحب نے اپنی ہار کو تسلیم کیا، جو بڑی خوشائند بات ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے سردار لطیف کھوسہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں، اور نیک تمناؤں کا انہوں نے اظہار کیا، مبارکباد دی۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ ووٹ ہوتے رہتے ہیں، انتخابات چلتے رہتے ہیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں تو پھر بھی آپ اپنی ہار کو تسلیم کریں بڑے دل سے، اور جیتنے والے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کریں، کیونکہ یہ ملک آپ کا ہے، ہم سب کا ہے۔ ہارنے والے بھی اسی ملک کے ہیں، جیتنے والے بھی اسی ملک کے ہیں، اور ووٹر بھی اسی ملک کے ہیں۔ تو یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہی نے اسے لے کر چلنا ہے۔ اور یہ ساری چیزوں کے اندر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حالات کو مینج کیا گیا اور جس طرح سے کامیاب بنایا گیا ہے انتخابات کو، یہ انتظامیہ بھی داد کی مستحق ہے۔ اور انتخابات کے اندر اگر بات کی جائے کہ مسلم لیگ نون نے جس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے اور 9 قومی سیٹیں جو تھیں لاہور کے اندر ان پہ کامیابی سمیٹی ہے، تو یہ بڑی خوشائند ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ بڑی چیز ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ اب مسلم لیگ نون کی شاید وہ مقبولیت نہیں رہی، لیکن ابھی بھی 14 میں سے 9 سیٹوں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ ساری صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ساری صورتحال میں انتخابات کے دوران حلقوں میں صورتحال کیا رہی، ٹرن آؤٹ کیسا تھا، اور کس جوش اور جذبے کے ساتھ اور کس امید کے ساتھ ووٹر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے، یہ چیزیں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔